اچھا، مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہے وہ اکثر جمہور اسلاف کے خلاف ہے، اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے چاروں ائمہ کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں ائمہ کے خلاف ہے، اس کے متعلق آپ سے بتائی دیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھی۔ یہ 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے چیپٹرز ہیں، حیض کے، نفاس کے اور باقی معاملات کے۔ ہمیں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک چیپٹر دکھائے، سب کو یہ غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں بنایا۔ یہ دور دراز سے مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن کبری البیہقی سے لے کے آتے ہیں اور خود ڈھیلا سا منہ بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ روایتیں اس قابل نہیں کہ پیش کی جائیں۔ خود مولانا اسحاق صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں، ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دیا۔ احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی۔ نبی اسلام تو کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اچھا، یہ تو آپ کو مل رہا ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہے، مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں، احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا، نہ مسلم کو، نہ ابو داؤد کو، نہ ترمذی کو، نہ نسائی کو، نہ ابن ماجہ کو، کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لے آتا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ یہ لاجیکلی بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا۔ تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے، وہ روایتیں لے گئے۔ ان کے الٹ تو روایت ملتی ہے، ایک تعلیق لی ہے امام بخاری نے ام درداء کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی۔ اچھا، جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی، یہ نہیں انہوں نے لکھا۔ امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی، اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، مراد یہ کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی۔ امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے، اجماع امت اس کے اوپر کوئی نہیں۔ اچھا، جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہیں، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، نماز تو ہو جائے گی، خلاف سنت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم تو صرف سمجھائیں گے۔ سعودی عرب میں تو بڑی سختی کرتے ہیں، عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ عورتیں گھسائی نہیں ہے، تو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتے ہیں۔ ٹھیک۔